آیت نمبر 106 اور 107. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی. وما لکم من دون اللہ. اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، من ولیجن اور نہ کوئی دوست. ولیجن مددگار، دوست کہتے ہیں. ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے آیات منسوخ کا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کچھ آیات جو پہلے نازل ہوئی بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا، یا ان کی تلاوت تو موجود رہی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ ہو گیا. کفار مکہ کے ہاتھ میں اور یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ایک اور ایشو آیا کہ یہ کیسا رحمان ہے نعوذ باللہ، جو کبھی ایک بات کہتا ہے کبھی دوسری بات، کیا نعوذ باللہ بھول جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں سے کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس آیت میں آ گئی، سب کو جمع کر دیا. نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں. اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابقہ حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلا دیا جائے. حضرت ابن عباس ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو واقعات بیان کر رہا تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا تو نے ناسخ اور منسوخ کو جان لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاکت میں ڈالا. اس لیے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ دین کا علم پھیلاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ناسخ اور اس کی تعریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ما ننسخ من آیت کے معنی ہے کہ ہم جس آیت کو بدل دیتے ہیں. ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا کہ ہم جس آیت کو مٹا دیتے ہیں. اس طرح آپ کو مختلف صحابہ کی مختلف اس کے بارے میں میننگز ملیں گے. ابن ابو نجیحہ نے مجاہد سے ما ننسخ من آیات کے معنی یہ بیان کیے ہم اس کے الفاظ کو تو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم کو بدل دیتے ہیں. اس مفہوم کو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب سے بیان کیا. صدی کہتے ہیں کہ آیت کو نسخ کرنے کے معنی اسے قبض کرنے کے ہیں. ابن ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ سدی نے قول قبض کرنے سے مراد اسے اوپر اٹھا لیا ہے. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیات کے معنی ہے کہ ہم جس آیت کے حکم کو دوسرے کی طرف منتقل کر کے تغیر اور تبدیل کرتے ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم حلال کو
حرام کر دیتے ہیں یا حرام کو حلال کرتے ہیں، مباح کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں اور ممنوع کو مباح کر دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ نسخ امر نہیں، حرام، حلال، ممنوع اور مباح امور میں ہوتا ہے۔ قصص اور واقعات میں کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہوتا، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنس کے قوانین کا خالق ہے، ان کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اسے بلا چوب چرا قبول کر لیا جائے اور بدلتے ہوئے حالات پر تکلیف کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تقدیر بنائی اور اللہ نے انسان کو پابند کیا، خود وہ پابند نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خود رب کائنات اپنے آپ کو دوستی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ آگے بڑھ کر اس کے ولی بن جائیے۔ اب اللہ کے علاوہ دوسرے ذرائع اور اسباب پر توکل کرنا دراصل تقوی کی حدود کو پھیلانا ہے آپ کا، اور غیر اللہ کی حمایت اور دوستی پر انحصار اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک اللہ سے محبت، اس سے دوستی نہ ہو، اس کو اللہ کو مانا نہ جائے، تو ہم اس کے ناسخ منسوخ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے۔ فہم القرآن کا اگلا اصول یہی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہاں حدیث کے بارے میں تردد کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی۔ وحی کو منسوخ کر سکتی ہے، جس طرح ڈاکٹر مریض کو پہلے دور میں ایک دوا دیتا ہے اور پھر کچھ دن بعد اپنی دوا بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک خاص وقت تک ایک حکم دیا اور پھر اس کے بعد اسے منسوخ کر دیا۔ ناسخ کی 4 صورتیں ہیں۔ قرآنی وحی کو منسوخ کرتی ہے، قرآنی وحی حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے، حدیث کی وحی قرآن کی وحی کو منسوخ کرتی ہے، اور حدیث کی وحی حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ اس سلسلے کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر منسوخ آیت یا حدیث کے لیے کسی ناسخ آیت یا حدیث کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعوی نسخ باطل ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو نسخ کیا تو منسوخ کیا تو اس کی جگہ کیا نیا حکم آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موت سے پہلے والدین کے حق میں وصیت کا حکم آیا، سورۃ البقرہ 180 آیت میں، پھر منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، ترمذی 2047۔ والدین کا حصہ 1/6 آ گیا، سورۃ نساء آیت نمبر 12، یعنی سورۃ نساء آیت نمبر 12 نے پہلی جو سورۃ بقرہ کی 180 آیت تھی اسے منسوخ کیا۔ پھر اسی طرح دوسرا وہ جو بتاتے ہیں، جیسے کہا نا حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات ہیں۔ دوسرا تھا کہ بیوہ کو 1 سال تک نان نفقہ اور رہائش دی جائے، سورۃ بقرہ 240 منسوخ ہوئی۔ اب بیوہ کو 4 ماہ 10 دن تک زمانہ عدت کے نفقہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سورۃ بقرہ میں مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل میں بھی 231 ہے، دوبارہ میں دیکھ لوں گی، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اب تیسری چیز تھی، تیسری منسوخ آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں گفتگو کے لیے صدقہ دینے کا حکم تھا، المجادلہ 12 نمبر آیت منسوخ ہے۔ اس سورت کی آیت 13 ناسخ ہے۔
لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا ہر بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا. صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ عمل کیا تو پھر اسے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ لوگوں کے لیے ناممکن تھا. اور پھر کہا گیا کہ آپ بات کریں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ وقت نہ ضائع کیا جائے. نمبر 4، تہجد کی نماز میں نصف شب کم یا زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا. المزمل 1 سے 4 منسوخ ہوئی. اب جتنا چاہے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اس سورت کی آخری آیت ہی ناسخ ہے، المزمل 20 میں. پھر بدکار عورتوں کو موت تک گھر میں بند رکھنے کا حکم تھا. سورت نساء آیت نمبر 15 منسوخ کی گئی. قرآن کہتے ہیں غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے ہیں. النور آیت نمبر 2. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم ہے. بخاری کی روایت ہے 1912. ابو امامہ بن سال بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو ایک سورت یاد تھی، وہ رات کو تہجد میں اس کو پڑھنے لگا تو اس پر قادر نہ ہوا، یعنی نہ پڑھ سکا. پھر دوسرے آدمی کو یہ سورت یاد تھی، جب وہ کھڑا ہوا تو وہ بھی نہ پڑھ سکا. پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا، وہ بھی نہ پڑھ سکا. صبح سویرے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی اور ان کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات وہ صورت منسوخ کر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ناسخ اور منسوخ کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو ہم اس سے بہتر یا ویسی اور آیت لے آتے ہیں جو مکلفین کی مصلحت کی نسبت سے حکم میں بہتر ہوتی ہے. جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم اس کے بجائے ایسی آیت لے آتے ہیں جو منافت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے اور جس میں نرمی کا پہلو بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت 1 سال کی عدت اور پھر 4 ماہ 10 دن کی تو آسانی ہو گئی. ابو العالیہ کہتے ہیں جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کا نہیں کہتے یا اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں تو اسے یا اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں. نص کے سلسلے میں یہودیوں کی تردید ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں تمہارا. اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، لہذا تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے. جس طرح اس نے چاہا ان کو پیدا کیا، اسی طرح جس کو وہ چاہے سعادت سے نوازے اور جسے وہ چاہے شقافت سے دوچار کر دے، جسے چاہے صحت عطا فرما دے، جسے چاہے بیمار کر دے، جس سے چاہے عزت عطا فرمائے، جس سے چاہے ذلیل کر دے. اسی طرح یہ بھی اسی کا اختیار ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ فرما دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جسے چاہے مباح کر دے، جسے چاہے ممنوع قرار دے دے اور جو چاہے فیصلہ فرما دے. اسے اپنے فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا اور وہ جو چاہے کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جبکہ تمام مخلوق سے پوچھ گچھ ہوگی. وہ اپنے بندوں کی اسی طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ نص کی صورت میں اس کے رسولوں کی کون اطاعت بجا لاتا ہے. لہذا وہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے،
پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اسے منع فرما دیتا ہے۔ لہذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، اس کے رسول جو خبریں دے ان کی اتباع کی جائے، جو حکم دے اسے تسلیم کیا جائے، اور جس بات سے وہ منع فرمائے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اس مقام پر یہود، ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ کفر کا برملا اظہار، ان کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اعضاء کفر و جہالت عقلی طور پر، اور بعض نے جھٹلانے کے لیے اور جھوٹ کرنے کے لیے نقلی طور پر جو ناسخ اور منسوخ کے بارے میں باتیں کی، یہاں پہ ان کی تردید کی گئی ساری۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی حکومت اور بادشاہت صرف میرے لیے ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، لیکن ان کو سنا کے ان کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، میرے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ کروں، اور ان کو جو کچھ ان میں ہے ان کو جو بھی چاہوں حکم دوں، جس چیز سے چاہوں منع کروں، اور اپنے احکامات میں سے جو چاہوں منسوخ کر دوں، بدل دوں اور تبدیل کر دوں، جسے چاہے برقرار رکھوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ گرچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اپنی عظمت اور جلالت کی خبر دی، لیکن اس سے ان یہود مراد ہیں جنہوں نے تکذیب کی تھی، جنہوں نے احکام تورات میں نقص کا انکار کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کے ذریعے سے تورات کے احکام میں تبدیلی فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے، لہذا تمام مخلوق پر اسی کے امر و نہی کی اطاعت بجا لانا فرض ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے منع فرما دے، جس کو چاہے منسوخ کر دے، جسے چاہے برقرار رکھے۔ یاد رکھیے گا ناسخ یعنی منسوخ کا سابقہ کتابوں شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ یہود مسئلہ نسخ کے بارے میں محض کفر اور عناد کی وجہ سے بحث میں پڑے ہوئے تھے، ورنہ عقلی طور پر احکام الہی میں نسخ کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چاہے حکم دیتا ہے، جس طرح چاہے وہ جو ارادہ فرمائے اسے کر گزرتا ہے۔ پھر یہ نسخ تو اس کے سابقہ کتابوں شریعتوں میں بھی رہا، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے لیے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں، انہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی آپس میں شادی حلال قرار دی، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا۔ کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح علیہ السلام کے لیے تمام حیوانات کو کھانا حلال قرار دیا گیا، کیونکہ زمین نوح میں کوئی اور بستا ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 بہنوں سے نکاح کو حلال قرار دے دیا گیا، لیکن احکام تورات اور اس کے بعد کی شریعتوں میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، مگر پھر ذبح کرنے سے قبل ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ جمہور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، لیکن پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا تھا کہ تمام بنی اسرائیل قتل ہو کر صفحہ ہستی سے مٹی نہ جائے۔ اس طرح نسخ کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کو بھی ان تمام باتوں کا اعتراف تو ہے، مگر اعتراف کے باوجود یہ لوگ انکار کیے جاتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جواز نسخ اور یہود کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی جس طرح بلا شرکت غیر حکومت و بادشاہت اسی کی ہے، بلا شرکت غیر، اسی طرح یہ بھی صرف اسی کا اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اللہ لہ الخلق خلق والامر، سورۃ الاعراف۔ اگارو
سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم صادر کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ احکام الہی میں جواز نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور سب نے کہا کہ نسخ کا واقعہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اپنے جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ فرما دیتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے نافذ کر دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے وقالوا سمعنا واطعنا، ہر چیز میں میرے رب کی مصلحت ہے اور ہم اس کی مصلحتوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی ہر بات کو اسی طرح مانتے ہیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔